والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس کانفرنس کے ذمہ داروں کا، حضرت مولانا یوسف مدنی دامت برکاتہ العالیہ اور ان کی تمام ٹیم کے حضرات کا، انہوں نے اس اجتماع میں دعوت دی اور اتنے عظیم موضوع کے اوپر یہ اجتماع رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت طیبہ پر بات کرنے کی نوبت آتی ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ کس پہلو کو لیں اور کس پہلو کو چھوڑیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ہر لمحہ، ہر پہلو وہ پوری انسانیت کے لیے وہ ہدایت بھی ہے، تربیت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، اور زندگی کے ہر گوشے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ ہم سب کے لیے اہم بھی ہے۔ سب موضوعات کا تو کوئی نہ کوئی احاطہ کر سکتا ہے ایک مجلس میں، اور نہ یہ ممکن ہے۔ اس لیے کسی ایک پہلو کو لے کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو یہ تھا جو ہمارے موجودہ ماحول اور معاشرے سے بہت زیادہ ہم آہنگ بھی ہے، اور موجودہ ماحول اور معاشرے میں بہت زیادہ ضروری بھی، اور وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جہاں بے شمار چیزوں کی تربیت دی، وہاں اس بات کی خاص طور پر تربیت دی تھی کہ اپنے معاملات کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو غیر مسلموں سے بالکل ممتاز رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو اس بات کی تربیت دی کہ مسلمان اور غیر مسلم یہ دونوں کے دونوں، ان کی ہر چیز علیحدہ، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کا انداز گفتگو، ان کا طریقہ تربیت، یہ بالکل علیحدہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اس بات کا اہتمام فرمایا کہ مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ یکجا نہ ہو جائے اور ان کے طور طریقوں سے متاثر نہ ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو اور اپنے پورے ماحول کو اس بات کی خصوصی تربیت دی کہ غیر مسلموں کے ساتھ اپنے طور طریقوں کو بالکل علیحدہ رکھو۔ حالانکہ حسن سلوک کا حکم دیا غیر مسلموں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے تھے، لیکن حسن سلوک کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ ان غیر مسلموں کے ساتھ، ان کفار کے ساتھ ان کے طور طریقوں کو اپنا لیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو اپنا لیں، ان کے لباس پوشاک کو اپنا لیں۔ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خصوصی طور پر اہتمام فرمایا۔ دیکھیے مدینہ طیبہ سے مدینہ طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور اپنا آبائی گھر، اپنا آبائی شہر
جس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہاں بیت اللہ شریف تھا. اتنی بڑی خصوصیت والا شہر جہاں بیت اللہ شریف موجود ہو، اس کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے. وجہ اس کی یہ تھی، جہاں بہت ساری وجوہات تھی، ایک وجہ اس کی یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے آزادانہ تربیت، آزادانہ ماحول مسلمانوں کا وہ میسر نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہمارا ماحول اپنا اسلامی ماحول ہو، ہماری سوچ، ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے بچوں کا گھر والوں کا ماحول ایک خالص اسلامی ماحول میں پرواز چڑھے. یہ کام مکہ مکرمہ میں فتح مکہ سے پہلے ممکن نہیں تھا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی. اور کتنا مشکل کام، آج ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ اپنے آبائی شہر کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے. اور یہ جو ہجرت تھی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ مشکل ترین ہجرت تھی. کوئی اس ہجرت کا مقابلہ تصور کر بھی نہیں سکتا. کیونکہ دیکھیے آج ہم لوگ، بہت سارے لوگ مختلف ملکوں میں ہجرت کرتے ہیں. ہجرتیں تو چلتی رہتی ہیں دنیا میں. کوئی پاکستان چھوڑ کر کسی ملک میں چلا گیا، کوئی کسی ملک میں چلا گیا. لیکن وہ جب جاتے ہیں تو آنے جانے کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. اپنے زمین، جائیداد، کاروبار اپنے پاکستان میں محفوظ رہتا ہے. عزیز رشتہ دار محفوظ رہتے، انسان چلا جاتا ہے، لیکن اپنی املاک سے نہیں ہوتی. کوئی دشمنیاں نہیں ہوتی خاندان سے، وہ خاندان اسی کی طرح باقی ہے. چنانچہ جب کوئی باہر سے واپس آتا ہے، پورا خاندان اس کو استقبال کرتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے. اپنی املاک اسی طرح رہتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے مدینہ طیبہ، تو سب کچھ چھوڑ کر گئے. اپنی جائیدادیں اس طرح چھوڑ کر گئے کہ کوئی اس جائیداد کا اب دوبارہ لینے کا تصور تھا نہیں. اور جن کو چھوڑ کر گئے، جن رشتہ داروں کو، ان سے دشمنیاں قائم ہو چکی تھی. اس طرح دشمنیاں قائم ہو چکی تھی کہ جب غزوہ بدر ہوا ہے، میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ غزوہ بدر کی ہم اس بات پر تو روشنی ڈالتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمان کم تھے، کفار زیادہ تھے. ہمارے پاس اسلحہ کم تھا، ان کے پاس بہت زیادہ تھا. لیکن اس بات کو ہم نہیں بتاتے کہ وہ جذبات کی کتنی بڑی لڑائی تھی. اسلحہ تو ہمیشہ مسلمانوں کے پاس کم رہا. جذبات کی، احساسات کی اتنی بڑی جنگ تھی کہ سامنے ادھر والد کھڑا ہے تو سامنے بیٹا کھڑا ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں کہ ابا جان آپ میرے سامنے کئی مرتبہ آئے، لیکن میں 400 تک ان نے اسلام قبول نہیں کیا. میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کو اوپر حملہ کروں، لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا تم میرے سامنے تو میں تجھے نہ چھوڑتا ہوں. ادھر چچا ہے تو سامنے بھتیجا ہے، ادھر چچا بھائی ہے تو سامنے ماموزاد بھائی کھڑا ہے. یعنی آپ تصور کیجئے جن خاندان کے بچوں کے ساتھ ہم لوگ بچپن میں کھیلتے ہوں، ہم نوالا ہو ہم پیالہ ہوں، جن کے ساتھ بچپن گزرا ہو، دوستیاں ہوں، یاریاں ہوں، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں، اور پڑھ پڑھ کے جوان ہو گئے تو کتنی محبتیں ہوتی ہیں آپس میں. لیکن ایک کرنے کے خاطر دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے. اور اتنا بڑا جذبات کی اتنی بڑی جنگ، اس کا تصور کوئی انسان نہیں کر سکتا. یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا صرف اپنے ماحول کو مضبوط بنانے کے لیے، اپنی نسلوں کی تربیت کے لیے، تاکہ مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ رل مل نہ جائے اور اپنا ماحول ہو، اپنا نظام ہو، اپنی سوچ ہو، اپنی فکر ہو. ان ساری چیزوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کی. ہجرت کو فرض ہوگا. پھر مدینہ طیبہ آمد ہوئی. آپ کو جہاں نظر آتا
کہ یہ معاملہ مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ مشترک ہو رہا ہے، آپ اس کو اکٹھا لکھنا رہ جاتا تھا۔ جب مدینہ طیبہ آمد ہوئی، آپ نے کریم علیہ السلام کی، تو آپ نے پوچھا یہودیوں کو تم روزہ کیوں رکھتے ہو عاشورے کا؟ انہوں نے کہا کہ ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں کہ آج کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم لوگ بھی روزہ رکھو، لیکن 2 روزے رکھنا، خالف الیہود والنصارى والمشرکین، ان کی بھی مخالفت کرو۔ کس طرح کہ 2 روزے اس طرح رکھو کہ ایک 10ویں روزے کے ساتھ ایک روزہ اور لے۔ حالانکہ تو عبادت تھی، لیکن نہیں، ہر چیز میں ایک ایسا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا کہ مسلمانوں کا معاملہ علیحدہ ہے، غیر مسلموں کا معاملہ علیحدہ ہے۔ حسن سلوک کی تعلیم ضرور دی، جنگ کے موقع پر جنگیں بھی ضرور کی، لیکن اس طریقے سے کہ مسلمان کا اپنا لباس، مسلمانوں کا اپنا کلچر، مسلمانوں کا اپنا ماحول، مسلمانوں کا اپنا اٹھنا بیٹھنا، ان کی زبان، وہ سب بالکل ممتاز اور پوری امتیازی شان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبب جو آپ نے امت کو دیا، اور یہ سکھلایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے یہود و نصارہ، یہاں تک کہ تم لوگ ان کے مذہب کو اختیار کرو، ملت کو اختیار کرو۔ اتنا اہتمام آپ فرماتے تھے، کہیں کوئی ایسی چیز دیکھتے گھروں کے اندر جو یہود و نصارہ کی بنی ہوئی ہوتی، یا آپ کے ان کا انداز آپ کو محسوس ہوتا، آپ اس پر نکیر فرماتے۔ اتنی اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کا فرمایا کہ تاکہ مسلمانوں کا لباس، ان کی زبان، ان کی پوشاک، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے طور طریقے، ان کا ہر چیز مسلمان کا غیر مسلم سے رہتا ہے۔ اور یہ تعلیم اس لیے دی کہ یہ چیزیں در حقیقت انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جب آپس میں رل مل جائیں گے قومیں تو انسان متاثر ہوتا ہے دوسری اقوام سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، دیکھیے تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی سب سے بڑی چیز ان کی ذہن سازی فرمائی، ان کو پختہ کیا کہ اسلام کے اوپر، اسلام کے ہر چیز کے اوپر، اور ان کی گڈی میں بٹھا دی تھی یہ بات کہ مسلمان ایک ایسی آزاد قوم ہے، اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زبردست چیز ہے کہ اس کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حدیبیہ جب آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے نبی علیہ السلام، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آپ نے مکہ مکرمہ بھیجا اور کہا کہ جا کر ان کو کہو کہ ہم لوگ آئے ہیں اور ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آبائی شہر میں آنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مذاکرات کے لیے مکہ مکرمہ گئے، لمبا بھاگ گیا۔ جب آپ وہاں گئے مذاکرات کے لیے، رات کو اپنے بھی بہت بڑے سردار تھے، رئیس تھے، وہاں جب گئے تو اپنے چچازاد بھائی کے یہاں رات کو قیام کیے، اور اپنے چچازاد بھائی کے یہاں قیام کر کے صبح کو جب اٹھے تو وہ رؤسائے قریش سے مذاکرات تھے۔ ان کے بھائیوں نے ان کو کہا، چچازاد بھائیوں نے حضرت عثمان کو کہ آپ اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے کر لیں، کیونکہ ہماری طریقہ کاری یہ ہے کہ جب کوئی انسان چلتا ہے تو شلوار اتنی لٹکنی چاہیے کہ زمین پہ زگزگ بناتی نہیں چاہیے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے لباس کو ہمارے لباسوں کی طرح کر لیں تاکہ آپ کی بات اچھی طرح سنی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایسا ایمان افروز ایک جملے کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہاذا عزرۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایسی ہے، بات کرنی ہے تو کرو، اسی سنت کے ساتھ بات ہوگی، ورنہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں بات کرنے۔ یہ پختگی دیکھیے، یہ اپنا طور طریقہ، اس سے متاثر نہیں ہو۔ جس وقت سپر پاور طاقت کس طرح سے جنگ ہو رہی،
کسرا، یعنی اتنی بڑی سپر پاور طاقت جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کس طرح سے کبھی جنگ بھی ہو سکتی. اس وقت مذاکرات کے لیے صحابہ کرام کی جماعت اندر گئی کسرا کے دربار میں، اور مذاکرات ان سے ہوئے جو جنگ سے پہلے کی سفارتی طریقے اور طریقے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں کی دعوت دیتے تھے. اس کے لیے صحابہ کرام گئے. انہوں نے وہاں بات کی، بات کرنے کے بعد سفارتی آداب کے مطابق ان کے توازن کے لیے دسترخوان بچھایا گیا. تو ایک صحابی کے ہاتھ سے نوالا بھی گیا، تو انہوں نے سنت کے مطابق اس کو اٹھا لیا، کوئی چیز نہیں لگی تھی میں رکھ لیا. تو کسی نے ان صحابی کو یوں ہاتھ کر کے ٹھوکا مارا، کہا کہ اس طرح کا دربار ہے، اس میں اس طرح نیچے سے اٹھا کے نہیں کھاتے. انہوں نے ایک جملے کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہؤلاء الحمقاء، کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان احمقوں کا خاطر چھوڑ دوں گا؟ دیکھیے کہاں کس طرح کا دربار ایسا ہے جیسے کہ آج وائٹ ہاؤس ہے. اس زمانے کی سپر پاور طاقت ایسی تھی، لیکن اپنے طور طریقے کے اوپر جمے ہوئے تھے. نتیجہ اس کا یہ تھا کہ کفر کے ایوانوں میں ان کا نام لے کر لرزہ طاری ہوتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسلمان اپنی زبان بولتا، مسلمان اپنے طور طریقے رکھتا، مسلمان کا ایک اپنا کلچر ہے، مسلمان کی ایک اپنی ثقافت ہے، وہ کبھی بھی اس ثقافت کو چھوڑنے والے نہیں. اتنے ذہن مضبوط تھے، اتنے ذہن پختہ تھے. ماں اپنے بچوں کو اس بات کی تربیت دیتی تھی کہ مسلمان ایک پوری ایک قوم ہے، ان کی ہر چیز علیحدہ، ہر ایک چیز ایک ممتاز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سکھا دی کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تم میں 2 ہی قومیں ہیں، فمنکم کافر فمنکم مومن. تیسری کوئی قوم قومیت کی بنیاد کے اوپر نہیں قائم ہو سکتی. قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد کے اوپر، کالے گورے ہونے کی بنیاد پر کوئی قومیت نہیں ہے. در حقیقت قوم ہے تو 2 ہیں، ایک مسلمان اور ایک کافر. فمنکم کافر فمنکم مومن. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان عام فرمایا کہ کسی کالے کو، کسی گورے پر، کسی عربی کو، کسی عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. تمہارے نزدیک تقوی کا معیار اگر ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ تقوی اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اس لیے آپ دیکھیے صدیاں گزری ہیں، مسلمان کبھی غیر مسلموں کی چیزوں سے متاثر نہیں ہوئے، نہ ان کی دولت سے متاثر ہوئے، نہ ان کی زبان سے متاثر ہوئے، نہ ان کی ترقی سے متاثر ہوئے، نہ ان کے کلچر، نہ ان کی ثقافت سے متاثر ہوئے، کسی چیز سے متاثر نہیں. ہمیشہ ڈٹ کر مسلمانوں نے بات کی، اس لیے کہ ایک عزت والی شان انہوں نے رکھی ہے. جو بھی تھا اپنا یوں مدغم نہیں ہو گئے تھے مسلمان کافروں کے ساتھ. اللہ رب العزت نے پھر ان کو جذبہ اور حوصلہ بھی ایسے ہی دیا. یہ جو آج یورپ جن کے پیچھے آج ہم لوگ مارے پھرتے اور ہمارا لوگ کو یہ بتا دیں کہ وہاں کا ویزا ملنے والا ہے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے بھاگ جائیں. وہ یورپ کے شہزادے، یہ مہاراجے، یہ مسلمان ملک اسپین کے اندر پڑھنے جاتے ہیں. بایزید یلدریم ترکی کا بادشاہ، اس کا واقعہ لکھا ہے کہ بایزید یلدریم کے اوپر حملہ کیا یورپ کے تمام ممالک نے مل کر. اور بایزید یلدریم کو جب حملہ کیا تو بایزید یلدریم اس تمام یورپ کے ہر ملک کی کمان اس کا شہزادہ تھا. اتنا بڑا حملہ تھا. آپ اندازہ کیجئے کتنی اور یہ شہزادوں کو اس لیے کمان دی گئی تاکہ کوئی فوج یہ سوچے بھی نہ کہ ہم نے پلٹ کر بھی آنا ہے، فتح کے ساتھ آئیں گے، ایسے حالت نہیں آنا. بایزید یلدریم نے ان تمام شہزادوں کو زندہ گرفتار کر دیا اور ان کو شکست دی. ان کو جمع کر کے شہزادوں کو سامنے بٹھایا اور کہا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. اس نے کہا کہ وہی کریں گے کہ فاتح قوم مفتون کے ساتھ کر رہا ہے. اور انہوں نے کہا نہیں،
میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں ایک شرط کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ چھوڑتا ہوں کہ اگلے سال تیاری کر کے دوبارہ ہمارے اوپر حملہ آور ہونا، تو اس شرط کے ساتھ چھوڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جاؤ تم سب آزاد ہو، ہم تیاری کرو، اگلے سال پھر میرے اوپر حملہ کرنا۔ پھر اگلے سال انہوں نے حملہ کیا، پھر جلدی کو شکست دی۔ میرے بھائیوں، یہ فتوحات اور اسلام کا اپنا نظام، اسلام کا اپنا کلچر، اسلام کی اپنی ثقافت، اسلام کی اپنی تعلیمات، اس کا تعلق صرف پڑھنے پڑھانے سے نہیں، اور اپنے ملک کا دفاع صرف اسلحے سے نہیں ہوتا۔ اس ملک اپنے ملک کا دفاع، اپنے دین کا دفاع، اپنی زبان اور ثقافت کا دفاع، یہ اس ذہن کے ساتھ ہوتا ہے جس ذہنی تربیت کی ہر انسان کو ضرورت ہے۔ اور یہ ایک سنت ایسی ہے جو اس پورے عالم اسلام سے مطلوب ہو چکی ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت غلامانہ تربیت کر رہے ہیں، آزادانہ تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو ہم غلامی سکھا رہے ہیں بچپن سے، اپنے بچوں کو ہم مرعوب ہونا سکھا رہے ہیں بچپن سے، اپنے بچوں کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایک شکست خوردہ ذہنیت کے لوگ ہیں، ہم ایک شکست خوردہ قوم ہیں، ہم ایک شکست خوردہ لوگ ہیں، اصل طرف یافتہ لوگ یہ ہم اپنے اولادوں کو سکھا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری نسلوں کی نسلیں اپنا ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور غیر مسلموں کی زبانیں بول رہے ہیں، غیر مسلموں کے کلچروں کو اپنا رہے ہیں، اور غیر مسلم ممالک میں جا کر رہ رہے ہیں، اس کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہماری نسلوں کا بنے گا۔ میں ان ماں باپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنی نسلوں کا سوچا کیا؟ میں آپ کو عرض کروں، اس وقت یہ صورتحال ہے ہمارے ملک کی اس ایک سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے کہ ہماری یہ جو اولادیں ہیں نا، اللہ ماشاء اللہ 80-85% ہماری جو نسل ہے وہ آپ کی اپنی زبان کا بولنا جانتی ہے، نہ بولنا چاہتی ہے، نہ اس کو پتا ہے، اس کو آتی نہیں ہے اردو۔ اس کو جب اردو نہیں آتی تو اپنا ماضی سے پکڑ گیا نا، اپنا ماضی وہ نہ پڑھ سکتا ہے نہ اپنا ماضی سیکھ سکتا، اس کو اپنی تاریخ کا نہیں پتا، اس کو اپنا ماضی کا نہیں پتا، اس کو اپنی زبان کا نہیں پتا، اس کو اپنے کلچر کا نہیں پتا، تو کون سا مسلمان بچہ ہے؟ کیا سکھا رہے ہیں اپنی اولاد؟ اس رمضان کی بات میں آپ کو عرض کروں، اس رمضان میں مجھے ایک جگہ اجتماع میں کیا بیان قرآن کی تقریب کے حوالے سے، آخری عشرے میں ڈیفینس میں میرے بڑے قریبی جاننے والے تھے، تو میں نے انہوں نے کہا کہ تھوڑی سی کوئی بات کریں پھر آپ دعا کرا دیجیے گا، تو میں نے رمضان المبارک کے حوالے سے مختصر سے گفتگو کی، تو ان میں سے ایک صاحب اپنے بچوں کو بیٹھ کر ایسا لگ رہا تھا میری تقریر کا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں انگلش۔ بہنوں کو چونکہ بے تکلف تھے میرے جاننے والے، میں نے ان سے پوچھا کیا وہ ان بچوں کو لے کر کرتا ہے؟ کہہ رہے ہیں آپ نے تقریر کا ترجمہ کر رہا، تو میں نے کہا میری تقریر میں کون سی ایسی بات تھی جس کے لیے آپ کو ترجمے کی ضرورت ہوئی ہے؟ کہہ رہے وہ بچے میرے سے کہہ رہے تھے کہ جب تقریر کر رہے ہیں مولانا صاحب ان کے بعد الفاظ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا میرے کون سا لفظ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا اردو کا؟ کہیں گے آپ کے لفظ بولتے تھے مغفرت، یہ بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے بچوں کو بنانا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا بنانا چاہتے ہیں اپنے بچوں؟ آپ کیا اپنی نسل کو آپ بالکل اپنے ہاتھوں سے ہاتھ دھونا چاہتے ہیں؟ اپنی نسل کا کرنا کیا چاہ رہے ہیں اپنی نسل، جس کو یہ سمجھ میں نہ آئے؟ میرے سے ابھی ایک فیملی نے شکایت کی کہ حضرت مولانا نبی صاحب سے فرمائیں کہ وہ جو ان کے بیانات ہوتے ہیں ہمارے اردو میں سمجھ میں نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں سمجھ میں آتے؟ ان کی اردو تو بالکل عام اردو ہے، نارمل ہے۔ کہہ رہے نہیں بہت مشکل اردو ہوتی ہے۔ یہ حال ہے ہماری نسل جو بالکل سلیس اردو، کوئی اس میں مشکل لفظ نہیں، وہ ہماری نسل اپنی زبان سے بالکل آ چکی ہے، بالکل پوری ہو چکی ہے۔ زبان سے پوری نہیں ہوئی، اپنے ماضی سے پوری ہوئی۔ ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ آج لوگ بہت شوق سے باہر جاتے ہیں غیر مسلم ملکوں میں، اور فخر سے ان کی گردنیں بلند ہوتی ہیں کہ ہمیں ویزا مل گیا اور ہم پوری فیملی باہر شفٹ ہو گئی۔
فرمانے لگے کہ وہ نسلیں جو 100 سال پہلے منتقل ہوئی ہے ان غیر مسلم ملکوں میں، آج ان کی نسل کے اندر کوئی مسلمان بچہ نہیں۔ اب ہم لوگ کر کیا رہے ہیں؟ ہم لوگ جا کس طرف رہے ہیں؟ جو بچے اس وقت انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور وہ عربک اور عربک پڑھتے ہیں، ان کی 80% تعداد، تعداد شمار بتا دوں تو شائع ہوئی ہے، 80% تعداد اپنے ملک میں نہیں رہنا چاہتے۔ جب ہم اتنی ذہنی غلامی کا شکار ہوں تو کیا ہمیں مارنی پڑے گی دنیا بھر کے اندر؟ ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ جناب ہم ان سے لڑ لیں گے اور ان سے لڑ لیں گے، ہم یہودیوں سے مقابلہ کر لیں گے؟ ہم کر لیں گے مقابلہ۔ جس کے دماغ کے اندر غیر مسلم کلچر گھسا ہوا ہو، جو اپنی زبان سے نفرت کرتی ہے، جس کو اپنے قرآن کا نہیں پتا، جس کو اپنے دین کا نہیں پتا، جن کو اپنے ماضی کا نہیں پتا، جن کو اپنی تاریخ اور ثقافت کا نہیں پتا، ان سے آپ کا توقع لگائیں گے کہ وہ کس کے بچے تیار ہو گئے؟ میں یہ بات عرض کروں کہ دیکھیے، کوئی زبان سیکھنا یا کوئی تعلیم سیکھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے اسلام میں۔ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ زبانیں سکھائیں دوسرے قوموں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مقصد کے لیے صحابہ کرام کو مختلف زبانوں کی تربیت کے لیے مختلف ملکوں میں بھیجا۔ بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ انگلش سکھائیں، میتھمیٹکس سکھائیں، سائنس سکھائیں، لیکن اس سے پہلے بچوں کی ذہن سازی ایسی تو مسلمانوں کے بچے تو ہوں، اپنا کلچر، اپنی ثقافت کو جانتے ہیں، اپنا قرآن پڑھنا جانتے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں جانتے ہو، حلال و حرام کے مسائل جانتے ہو، تو ٹھیک ہے، آپ ان کو جو دل چاہے زبان سکھائیں، انشاءاللہ پھر وہ بچے کہیں گے۔ اس لیے یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ماحول سے بالکل ختم ہو گئی ہے، اور وہ سنت یہ کہ ہم اپنی اولاد کو اپنی معاشرت، اپنا کلچر، اپنی ثقافت، اپنی زبان، اپنا ماحول، اس کا اہتمام کریں۔ یہ ہر گھر کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، جس کی طرف سے آج ہماری پوری قوم واقف ہے، اور اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں، اس کے نتائج بھی آج حضرت ہیں۔ آگے جا کر کیا ماحول ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے جیسا عرض کیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں، اور ہر پہلو ایک سے بڑھ کر ہے، لیکن یہ پہلو ایسا ہے کہ میں اس کی اتنی تباہ کاری اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آپ حضرات بھی دیکھ رہے ہیں، مجھے یقین مانے ایسی غیرت محسوس ہوتی ہے جب میں اپنے ملک میں ہوں، اپنے شہر میں ہوں، اور مائیں اپنے بچوں سے انگلش میں باتیں کر رہی ہیں، باپ گھر میں انگلش بولی جا رہی ہے، میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جن کی زبانیں آپ بول رہے ہو، یہ جن کی زبانیں بولتے ہوئے یا اپنی زبان بولتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہے، جن کی زبانیں آپ بولنے جا رہے ہو، وہ تو آپ کی شکل کا دیکھنا نہیں چاہتے، وہ آپ کو اپنے ملک میں گھسنے دینے کے لیے تیار نہیں، اپنی ایمبیسی میں آنے دینے کے لیے تیار نہیں، وہ آپ کو جب چلے جاتے ہیں تو تیسرے درجے کا شہری سمجھتے ہیں، تو کس کے خاطر آپ سب کچھ کر رہے ہیں، کس کی محبت میں کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے، مسلمانوں کی شان اللہ نے اپنے دین میں رکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں اللہ نے مسلمانوں کی عزت عافیت رکھی۔ جب تک ہم اپنے آپ کو، اپنے کلچر کو، اپنے زبان کو، اپنے دین کو سروں پر رکھیں گے، بلند رکھیں گے، ہم خود بلند ہوں گے، اور اگر ہم اپنی زبان بولتے ہوئے شرمائیں گے، اپنے کلچر اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم شرمائیں گے، ان کو نیچا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیچا کرے گا۔ میرے بھائی، یہ اسلام تو ہمیں اونچا کرنے کے لیے آیا تھا، یہ اسلام ہمیں نیچا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ جب تک یہ جو سنت میں نے آپ کو بتائی، جب تک ماحول میں یہ سنت تھی، جب تک ماحول کے اندر یہ چیز تھی، آپ دیکھیں مسلمان عروج پر تھے۔ یہ یورپ کے شہزادے اسپین پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اسپین کے اندر داخلے لیتے تھے، یورپ کے بڑے بڑے گھرانے مسلمان لڑکوں میں تعلیم حاصل کرتے تھے، اور مسلمانوں کا ایک عروج تھا، اس لیے کہ اپنے طور طریقے پر تھے۔ اس لیے یاد رکھیے، ہم ایک ایسے گڑھے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ماحول کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، اپنے کلچر اور ثقافت کے اعتبار سے، اور اتنی بڑی تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ہمارے بچے اسلام کی بنیادی تعلیمات سے قطعاً نہ واقف ہیں۔
اللہ ماشاء اللہ جن ماں باپ گھرانوں کے اندر ان چیز کا اہتمام ہے، اسلامک اسکولوں میں ان کا اہتمام ہے، ان کی بات میں نہیں کرتا، لیکن ایک ماحول کی میں بات ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ دیکھیے اللہ نے ہماری عزت اسی دین میں رکھی، اس طریقے میں رکھی، اس کلچر پہ رکھی ہے، اس طور طریقے میں رکھی ہے، ثقافت پہ رکھی ہے۔ جب تک ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم دنیا بھر کے اندر عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہم رہیں گے۔ اور اگر ہم ذرا سا اس معاملے میں کمزوری دکھائیں گے تو پھر یاد رکھیے ہمارا نام و نشان مل جانا، اور جو کہ مٹ رہا آپ کے سامنے صورت حال ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اور سنتوں کی توفیق عطا فرمائے، اس خاص طور پر اس سنت کی ہمیں فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ماحول اور معاشرے کو اس کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔